نبی پاک نے فرمایا جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو کہ یہ یوم مشہود ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، جو بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اس کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ درود پڑھنے والا فارغ ہو جائے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی بعد الموت، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کیا یہ معاملہ آپ کی حیات طیبہ ہی میں رہے گا یا آپ جب دنیا سے پردہ فرما جائیں گے پھر بھی یہ معاملہ ہوگا؟ تو نبی پاک نے فرمایا میرے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی، کیونکہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ پاک نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، بلکہ فنبی اللہ حی یرزق، اللہ پاک کا نبی زندہ ہوتا ہے اسے رزق عطا کیا جاتا ہے۔ اس مبارک حدیث میں جہاں درود پاک کی فضیلت پتہ چل رہی ہے، اور پھر جمعہ کا درود سبحان اللہ فرشتے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، یعنی اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ میں درود پڑھوں اور میری حاضری جو ہے دربار رسالت میں لگ جائے۔ تو اس سے ایک تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے، مگر ساتھ ساتھ اس حدیث سے ہمارا عقیدہ کیسا واضح ہو رہا ہے۔ جب بھی تو بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام احمد رضا خان کیا لکھتے ہیں؟ تو زندہ ہے واللہ، 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 میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم اب نیت کیا کرنی ہے؟ کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری آواز میں تاثیر آ جائے، ہمارے الفاظ میں تاثیر آ جائے، ہم جو سمجھائیں وہ سامنے والے کو سمجھ آ جائے۔ ٹیچرز بیٹھے ہیں تو ٹیچرز کی تو زیادہ تمنا ہوتی ہے نا کہ اسٹوڈنٹ ہماری بات غور سے سنیں، ہم جو سمجھائیں اس پر عمل کریں۔ سبحان اللہ، علماء فرماتے ہیں جو زبان اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے تر رہتی ہے، اللہ اس زبان میں تاثیر عطا فرما دیتا ہے، اس کے الفاظ میٹھے ہو جاتے ہیں، اس کی بات سمجھ آنے لگ جاتی ہے۔ ہم کہیں دور نہیں جاتے، قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مثال ہمارے سامنے ہے، سادہ سی باتیں کرتے ہیں، کوئی راکٹ سائنس بیان نہیں کرتے، سمپل، مگر وہ ایک ایک لفظ ایسا لگتا ہے لاکھوں کروڑوں کے دلوں میں اترتا چلا جاتا ہے۔ کیا راز ہے؟ زبان ذکر الہی سے تر ہے، نبی پاک علیہ السلام پر درود پڑھنے سے تر ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ ہمارے بیانات میں، ہمارے تفہیم کے انداز میں، ہمارے ٹیچنگ کے اندر ہم جو بات کریں لوگوں کو سمجھ آئے، انڈرسٹینڈ کریں، عمل کریں، تو اپنی زبان کو بری باتوں سے بچا کر اللہ رسول کے ذکر میں صرف کریں، درود پاک کثرت سے پڑھیں۔ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ ماشاءاللہ زبان میں فرق آ گیا ہے، لوگ سمجھنے لگ گئے ہیں باتیں، حالانکہ میں ویسی باتیں کر رہا ہوں جیسی پہلے کرتا تھا، مگر چیزوں کا رزلٹ آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب ایک بات بتائیں نا، وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ جو ایک بار درود پاک پڑھے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اب جو صبح و شام درود پاک پڑھی جا رہا ہے اس پر رحمت برس رہی ہے تو کام آسان ہو جائیں گے نا، رحمتیں ساتھ ہوں گی تو مشکلیں آسان ہوں گی، چیزیں ایزی ہو جائیں گی۔ ایک اور جگہ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جو مصیبتوں اور پریشانیوں میں ہو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے کہ درود پاک مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے، یعنی ٹینشن فری ہونا ہے نا، تو درود پاک کی کثرت کرنی ہے۔ چلے انشاءاللہ نیت کرتے ہیں کہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ ہمارے دعوت اسلامی میں تو نیک عمل بھی ہے نا، کہ کیا آپ نے آج کم از کم 313 بار درود پاک پڑھ لی؟ تو نیت کریں اس نیک عمل پر بھی عمل کریں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلے چلتے ہیں حضور پاک کے زمانے میں، آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے ایک عظیم ہجرت ہوئی، ایک تاریخی سفر ہوا۔ اور یہ سفر کیوں ہوا تھا؟ یہ سفر اسلام کی بقا کے لیے ہوا،
مکہ پاک میں رہنے والے، مکہ پاک میں پیدا ہونے والے، مکہ پاک میں کاروبار کرنے والے، جن کا خاندان مکہ پاک میں تھا، جن کا سب کچھ مکہ پاک میں تھا، ان ایمان والوں پر زندگی تنگ کر دی گئی، ان پر زندگی گزارنا مشکل ہو گیا، اسلام کے قوانین پر، اسلام کے احکام پر عمل کرنا مشکل ہو گیا۔ نماز پڑھنے پر مار پڑتی تھی، اذان دینے پر مار پڑتی تھی، سجدہ کرنے پر مار پڑتی تھی، اللہ کا نام لینے پر مارا جاتا تھا۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے پھر صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا کہ اب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی جائے۔ سبحان اللہ، اب مدینے کی ہجرت کا سفر بڑا خوبصورت، عشق والا، طویل واقعہ ہے، مگر اس میں جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سفر ہوا اللہ کی رضا کے لیے۔ جو یہ مہاجرین صحابہ تھے نا، یہ سارے غریب نہیں تھے، ان میں کئی تو بہت بڑے مالدار لوگ تھے، ان کا بزنس تھا، کاروبار تھا، گھر بار تھا، مگر سب چھوڑ دیا اللہ کے لیے۔ بندہ کہے میرا کاروبار، میری فیملی، میرے سب چیزوں کا کیا ہوگا؟ سرکار علیہ السلام کا حکم آیا اور یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اب دین پر عمل کرنا یہاں مشکل ہے، تو مدینے جانا ہے۔ تو یہ مہاجرین صحابہ مکے سے مدینے پہنچے۔ جو مدینے میں صحابہ تھے وہ انصار صحابہ کہلاتے تھے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب انصار تو ویل سیٹل تھے، ان کا گھر تھا، ان کا کاروبار تھا۔ مہاجرین تو ایمٹی ہینڈڈ آئے تھے، خالی ہاتھ آئے تھے۔ مگر تاریخ نے ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک رشتہ اخوت قائم کیا۔ انصار صحابہ سے فرمایا کہ جتنے مہاجرین آئے ہیں ہر ایک دوسرے کو اپنا بھائی بنائے، اس کے اپنے گھر میں اسے رکھے، اس کا خیال رکھے۔ سبحان اللہ، اور انصار صحابہ نے کمال کر دیا، اپنے گھر کے دروازے بھی کھولے، اپنے دل کے دروازے بھی کھول دیے۔ ایک ایک صحابی کو ویلکم کیا، اپنے ساتھ ایڈجسٹ کیا، ان کا کھانا پینا رہنا، ان کے تمام اخراجات آپس میں ڈسٹریبیوٹ کر لیے گئے۔ پیارے آقا ایک کے ساتھ ایک کا اخوت کا رشتہ بناتے گئے۔ اب کیا ہوا؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عظیم صحابی، یہ عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں اور بہت مالدار صحابی بھی تھے، مکے میں بھی بڑے مالدار تھے، مگر چونکہ بڑا اچانک سے آنا پڑا تھا تو مال و دولت تو نہیں لا سکے تھے، تو ان کا جو رشتہ تھا حضرت سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ اچھا، اب کیا ہوا؟ حضرت سعد نے حضرت عبد الرحمن سے کہا کہ میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار، میرے پاس بہت پیسے ہیں، اور ایسا کرتے ہیں کہ میرا جتنا مال ہے آدھا میں آدھا کر دیتا ہوں، آدھا آپ لے لیں، آدھا میرا ہو گیا۔ گھر بھی میرے پاس ہیں، اس میں سے بھی ایک گھر آپ لے لیں، اور حضور میری 2 بیویاں ہیں، آپ 2 میں سے کوئی ایک بیوی پسند کریں، میں طلاق دیتا ہوں، عدت گزارنے کے بعد آپ میری اس بیوی سے بھی نکاح فرما لیں۔ ایسا خیال کس نے رکھا ہوگا؟ ایسا آپس میں جس کو کہیں ٹیک کیئر کس نے کیا ہوگا کہ اپنا سب کچھ آدھا آدھا کر دیا، کیونکہ نبی پاک نے یہ رشتہ فرمایا تھا، نبی پاک نے فرمایا تھا تمہارے بھائی ہیں۔ یہ اسلام ایسے پھیلا ہے۔ اس قدر بڑے دل تھے ہمارے صحابہ کرام کے کہ ہمارے بھائی اللہ کے لیے ہجرت کر کے آئے ہیں، اب یہاں یہ اجنبیت محسوس نہ کریں، ہمارا مال بھی آدھا ان کا، ہمارا گھر بار بھی آدھا ان کا۔ لیکن جو میرا آج ٹاپک ہے، جو آج کے بیان کا موضوع ہے، آفر کس کو کی؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ۔ صحابہ کیسے خوددار ہوتے تھے، صحابہ کس قدر جس کو کہیں کہ اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہوتے۔ آفر موجود ہے، ایک یوں سمجھے کہ آج کا کروڑ پتی شخص کہہ رہا ہے کہ آدھا مال لے لیں، گھر بھی لے لیں، فیملی میں بھی ڈسٹریبیوشن، مگر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 1 روپیہ بھی نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا مجھے کاروبار کرنا آتا ہے، مجھے مدینے کے بازار کا راستہ بتاؤ۔ بازار کدھر ہے؟ آپ کو بازار کا راستہ بتایا گیا، وہاں جو تجارت کی منڈی لگتی تھی بنو قینقاع، ان کا یہ بازار تھا۔ آپ وہاں گئے اور کیا کیا؟ شام کو منافع کی، صبح جا کے کچھ کام کیا، شام میں منافع کے اندر پنیر اور مکھن ساتھ لائے۔ روزانہ رزق حلال کمانے کے لیے جایا کرتے۔ تھوڑے ہی عرصے میں وہ مالدار بھی ہوئے اور پھر باقاعدہ انہوں نے دوبارہ شادی بھی کر لی۔ مگر اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس عظیم واقعے سے جو سیکھنے کو مل رہا ہے کہ آج جو ہمارا بیان کا موضوع تربیت جو ہم نے ایک دوسرے سے سیکھنی ہے کہ خودداری ہے، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں۔ نعت میں تو پڑھتے ہیں نا، مگر اپنی زندگی کو آج اسکین کرنا ہے، مجھے بھی اور آپ کو بھی۔
میں خود جب بیان کی تیاری کر رہا تھا مجھے خود بہت ساری باتیں سیکھنے کو مل رہی تھیں. نعت میں تو پڑھتے ہیں مگر کیا روز مرہ کی زندگی میں یہ معاملہ ہے کہ روز ہی کسی نہ کسی کے ساتھ کوئی مطلب کوئی معاملہ کوئی جناب اس سے میرا یہ مطلب پورا ہو جائے, اس سے یہ مانگ لوں اس سے وہ لے لوں. نہیں, کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں, تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمارے بزرگان دین کس قدر خودداری کی دولت سے مالا مال تھے اور دنیاوی مال و دولت سے بیزار تھے. درہم و دینار کی چمک ان کی آنکھوں کو خیرہ نہیں کر پاتی تھی. بادشاہوں سے ملنے والے اعزاز و اکرام بھی ان کے پایہ ثبوت کو ڈگمگا نہیں سکتے تھے. یہ اللہ پاک کے وہ حقیقی بندے تھے کہ جن کی نظر جنتی اور ابدی نعمتوں کی طرف ہوتی تھی. یہی وجہ ہے کہ دنیا کے فانی مال و اسباب کے حصول کے لیے نہ ہی یہ انتھک کوشش کرتے تھے اور نہ ہی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے. خودداری جیسی عظیم صفت سے یہ حضرات مالا مال تھے. یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے لیے ان کی زندگی مشعل راہ ہے. در حقیقت خودداری وہ خوبی ہے جو انسان کو بے تاج بادشاہ بنا دیتی ہے. لوگوں کی نظر میں خوددار شخص کی عزت آسمان کی بلندیوں کو چھو جاتی ہے. ایسے شخص کے چاہنے والے ہمیشہ بڑھتے ہیں. یاد رکھیے, خوددار شخص کے چاہنے والے ہمیشہ بڑھتے ہیں, کم نہیں ہوتے. خوددار آدمی کے پاس آنے جانے میں کسی کو جھجک محسوس نہیں ہوتی کیونکہ ایسا شخص بے ضرر ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ خوددار لوگوں کے لیے, خوددار شخص کے لیے لوگوں کا خلوص جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے. خودداری کی عظمت سبحان اللہ, اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک بڑا کمال کا واقعہ یا خوبصورت اوصاف بیان کیے, اس طرف بھی جاتے ہیں مگر ایک ذرا کال سنیے, ایمان تازہ ہو جائے گا. حضرت ابو اسامہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت مسعر بن کدام رحمۃ اللہ تعالی نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ سرکہ اور ترکاری پر راضی رہنے والے کو لوگ غلام نہیں بنا سکتے. یعنی جس کا کھانا پینا ہی سادہ ہے, جس کے خرچے ہی زیادہ نہیں ہیں, جس کو دنیا کی آسائشوں کے پیچھے بھاگنا نہیں ہے, اس بندے کو کوئی غلام نہیں بنا سکتا. تو خودداری سبحان اللہ, جو اللہ نے دیا اس پر راضی رہنا, قناعت, یہ نصیب والوں کو ملتا ہے. شاعر کہتے ہیں نا, خودکشی شیوا تمہارا وہ غیور و خوددار, تم اخوت سے گریزاں وہ اخوت پہ نثار, تم ہو گفتار سراپا وہ سراپا کردار, تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستاں بکنار. اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی, نقش ہے صفحہ ہستی پہ صداقت ان کی. اب آئیے قرآن مجید پارہ 3 سورہ بقرہ اور آیت نمبر ہے 273. اللہ قرآن میں کیا ارشاد فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ان فقیروں کے لیے جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے, وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے, نہ واقف انہیں سوال کرنے سے بچنے کی وجہ سے مالدار سمجھتے ہیں, تم انہیں ان کی علامت سے پہچان لوگے. وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے, تم جو خیرات کرو اللہ اسے جانتا ہے. اس آیت کے تحت تفسیر قرآن صراط الجنان میں قبلہ مفسر قرآن مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ لکھتے ہیں کہ گزشتہ آیات میں صدقہ دینے کی ترغیب دی گئی. یہاں بتایا گیا کہ ان کا بہترین مصرف, یعنی آپ کے صدقہ خیرات کا بہترین مصرف وہ فقراء ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو جہاد اور طاعت الہی کے لیے روک رکھا ہے. یہ آیت اہل صفہ کے حق میں نازل ہوئی. ان حضرات کی تعداد 400 کے قریب تھی. یہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ حاضر ہوئے. ان کے پاس نہ مکان تھا, نہ پراپر لباس تھا, نہ کنبہ قبیلہ تھا, نہ ان کی شادیاں ہوئی تھی. یہ تمام وقت اللہ کی عبادت میں صرف کرتے تھے. رات میں قرآن کریم سیکھنا, دن میں جہاد کے کام میں رہنا ان کا شب و روز کا معمول تھا. انہی حضرات کی صف میں وہ مشائخ علماء
طلباء اور خادمین بھی داخل ہیں کہ جو دینی کاموں میں مشغولیت کی وجہ سے کمانے کی فرصت نہیں پاتے. یہ لوگ اپنی عزت و وقار اور مروت کی وجہ سے لوگوں سے سوال بھی نہیں کر پاتے اور اپنے فقر کو چھپانے کی بھی کوشش کرتے ہیں. لوگ اس وجہ سے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کا تو گزارا بڑا اچھا ہو رہا ہے, یہ سوال تو نہیں کر رہے, مگر یہ خوددار ہوتے ہیں. حقیقت حال اس کے برعکس ہوتی ہے. اگر کچھ غور سے دیکھا جائے تو ان لوگوں کی زندگی کا مشقت سے بھرپور ہونا یہ تو کرائم سے ثابت ہے. ہم نے اصحاب صفہ کی بات کی. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, وہ واقعہ آپ نے کئی بار سنا ہوگا. اس کا ایک پہلو تو نبی پاک کا معجزہ ہے کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بھوک سے بے حال تھا, میرا پیٹ کمر کے ساتھ لگ گیا تھا اور ایسی کیفیت تھی کہ کبھی کبھی تو مجھے غشی آ جاتی, مجھے غنودگی طاری ہو جاتی, اتنی بھوک تھی. مگر اب وہ واقعہ تو ہے کہ نبی پاک کی بارگاہ میں گئے اور پیارے آقا نے دودھ کا پیالہ پیش کیا, 70 صحابہ نے دودھ پیا, حضرت ابو ہریرہ نے دودھ پیا. یہ واقعہ ہم نے کئی بار سنا ہے. مگر اگر اس واقعے کا ایک اور پہلو غور کریں کہ حضرت ابو ہریرہ اتنی بھوک میں ہوتے ہوئے کسی سے سوال نہیں کر رہے تھے. حضرت ابو بکر صدیق نکلے نا ان کے قریب سے گزرے تو کیا کیا؟ حضرت ابو ہریرہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کوئی شرعی مسئلہ پوچھا. یہ نہ بتایا کہ بھوک ہے, یہ نہ بتایا کہ کچھ کھانا ہے, خودداری نے اس بات کی اجازت نہ دی. اللہ اکبر, جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تب بھی حضرت ابو ہریرہ نے کچھ نہ کہا. مگر کونین کے والی تو دل کے حالات جانتے ہیں نا. میرے آقا نے حضرت ابو ہریرہ کو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ وہ بھوک سے بے حال ہیں. حضرت ابو ہریرہ کو نبی پاک ساتھ لے گئے اور سبحان اللہ پھر کیا ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ کے ہاتھوں سے ہی نبی پاک نے 70 صحابہ کو دودھ بھی پلوایا. سب کا پیٹ بھر گیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سیراب ہو گئے. اللہ اکبر. مگر سیکھنے کو کیا ملتا ہے کہ اس قدر تکلیف میں تھے, اس قدر پریشانی میں تھے, مگر زبان پر سوال نہیں تھا, زبان پر آسکنگ نہیں تھی. وہ کہا جاتا ہے نا کہ زبان پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے, زبان پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے, نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. تو آج ہم نے یہ سیکھنا ہے. یقیناً مہنگائی کا دور ہے, یقیناً کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا جناب گزارا مشکل ہوتا ہے, مگر دنیا والوں کے مال کی طرف توجہ, دنیا والوں سے مانگنے کی طرف, دنیا والوں سے جناب کچھ مل جائے اس کی طرف توجہ دینے والا اپنا وقار کھو دیتا ہے, اپنی عزت کھو دیتا ہے, پھر لوگ بھی اس کے قریب نہیں آتے. اگر آج ہم دین کے داعی ہیں, ہم مبلغین ہیں, ہم اساتذہ ہیں, تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہمارا ہمیشہ کی طرح ایک ہی منصب ہونا چاہیے, ایک ہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے کہ میرے تمام معاملات کے لیے میرا رب کافی ہے. میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے, میں نے کسی دنیا دار کے آگے, میں نے کسی مالدار کے آگے پیچھے نہیں گھومنا, نہ اس کی نعمتوں کی طرف نظر رکھنی ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور جگہ ارشاد ہوا. ارشاد کیا ہوا؟ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان, اور زاد راہ ساتھ لے لو, پس سب سے بہتر زاد راہ یقیناً پرہیزگاری ہے. اب اس آیت کے تحت تفسیر قرآن صراط الجنان میں بڑی کمال کی معلومات ہے. بعض یمنی لوگ حج کے لیے بغیر سامان سفر کے جاتے تھے, اچھا, اور اپنے آپ کو متوکل کہتے تھے کہ کوئی سامان نہیں لینا, سفر کریں گے توکل کریں گے, جس کے پاس جا رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں, حج کرنے جا رہے ہیں, وہی عطا فرمائے گا. اب پھر وہاں جا کر بھیک مانگتے, وہاں پر جا کر بھیک مانگتے اور کبھی غصب اور خیانت بھی کرتے. تو ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور حکم ہوا کہ سفر کا سامان ساتھ لے کر جاؤ, دوسروں پر بوجھ نہ ڈالو, سوال نہ کرو کہ یہ تمام چیزیں تقویٰ اور توکل کے خلاف ہیں, اور تقویٰ بہترین زاد راہ ہے. یہ بھی سمجھا دیا گیا کہ دنیاوی سفر کے لیے سامان سفر ضروری ہے, ایسے ہی سفر آخرت کے لیے پرہیزگاری تقویٰ کا سامان لازم ہے. آخرت کا سفر کامیاب کرنا ہے تو تقویٰ کام آئے گا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, پتہ کیا چلا؟ خودداری اللہ کو پسند ہے, جبکہ خود کو دوسروں کے سہارے چھوڑ دینا اور ہاتھ پھیلانا ناپسند ہے. بلا شبہ خودداری ایک انمول نعمت ہے, جنہیں یہ نصیب ہو یقیناً وہ قسمت والے ہیں. مذکورہ آیت سے یہ بھی مدنی پھول ملتا ہے کہ دوسروں پر بوجھ بننے کی بجائے اپنے زور بازو پر تکیہ کرنا چاہیے, اور اوپر والا ہاتھ
نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ بعض لوگوں میں دوسرے لوگوں سے مانگنے کی ایسی عادت راسخ ہو جاتی ہے، اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ انہیں نیم فقیر بھی کہا جا سکتا ہے۔ اب مثال دیتا ہوں، ایسی عادت بن گئی ہے کچھ لوگوں کی کہ جب آپ ان کے پاس کے جائیں نا تو اس طرح کی باتیں آپ کو سننے کو ملیں گی، ذرا یہ دیجیے گا، اچھا وہ دیجیے گا، وہ ذرا دیجیے گا مجھے، اچھا پھر کہیں گے یار فلاں چیز کچھ دیر کے لیے مل سکتی ہے، مجھے فلاں چیز چند دنوں کے لیے چاہیے۔ یار ہم تو دوست ہی ہیں نا، آپ کی چیز تو میری چیز ہے۔ اچھا پھر کبھی کہیں گے دوست دوست کی مدد نہیں کرے گا تو کون مدد کرے گا؟ اچھا تو اپنا بھائی ہے نا، دوست تو دوست کے لیے جان بھی دیتا ہے، اتنے سے پیسے نہیں دے سکتے، اچھا تھوڑے پیسے دے دو، پرانے باقی ہیں اس کو ملا کے بعد میں دے دوں گا۔ اب ان کا تکیہ کلام، ان کا روز یہی کام ہوتا ہے، اور پھر ایسے لوگوں سے لوگ دور بھاگتے ہیں، ان کا فون بھی نہیں اٹھاتے۔ ہاں اگر وہ مثال کے طور پہ استاد بھی ہو نا تو شاگرد پھر دور ہٹنے لگ جاتا ہے، گھر والے فیملی کے لوگ دور ہٹنے لگ جائیں گے، امام ہے تو نمازی دور ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں خوددار آدمی کی عزت ہوتی، لوگ آپ کو کبھی بھی یہ مثال اس آدمی کی نہیں دیں گے کہ یار اس کو جو تحفہ دیتا ہوں رکھ لیتا ہے، اس میں کیا فضیلت ہے، بلکہ بعض اوقات تو یہ شکایتیں ملتی ہوتی یار یہ بندہ ہر وقت مانگتا رہتا ہے، لیکن فضیلت کے باب میں، عزت کے باب میں آپ ہمیشہ سنیں گے کہ یار فلاں کو اتنا بڑا تحفہ دیا اس نے منع کر دیا، یار یہ حضرت تو کچھ لیتے ہی نہیں ہیں، ان کو پیش کرتے پھر بھی نہیں لیتے۔ عزت کس میں ہے؟ یہ بات سمجھنی ہے۔ جس دن آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی نا کہ ہم بھلے اللہ رب العالمین کی طرف اس کی عطائیں بھلی، دنیا والے، امیر اہل سنت کا جملہ بڑا کمال کا ہے، بہت پیاری بات، کہتے ہیں نا بڑوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ آج میرے اس پورے بیان کو اگر میں کہتے ہیں نا کہ اس دریا کو کوزے میں بند کرنا چاہوں نا، یہ ایک جملے میں آپ کو بیان کرنا چاہوں تو امیر اہل سنت نے اس پورے ٹاپک کو ایک جملے میں بیان کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں دینے والا آہ کر کے دیتا ہے، واہ کر کے نہیں دیتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ ہم سمجھتے نا یار یہ تحفہ ہی دے رہا ہے، میرا بڑا معتقد ہے جناب، میرا نمازی ہے، میرا اسٹوڈنٹ ہے، اور جب دیکھیں بھائی مجھے کچھ چیزیں لا کے دے رہا ہوتا ہے، میری سودا سلف لا کے دے رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے یہ دینے والا آہ کر کے دے رہا ہے، یہ کہیں نہ کہیں آپ کو ذلیل کر سکتا ہے، یہ کہیں نہ کہیں بیان کر دے گا، بیچ چوراہے پہ آ کے دوسروں کو بتائے گا کہ حضرت کو میں یہ دیتا ہوں، واہ کر کے نہیں دیتا۔ یاد رکھیں، اور آپ نے جب کسی کو کوئی چیز لینے سے منع کیا کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے، آپ دیکھیں اس سے آپ کی عزت بڑھے گی۔ وہ جو نارمل تحفے ہیں جو جس کی شریعت نے اجازت دی ہے، جیسے محبت بڑھتی ہے، جو بہت کم قیمت کے ہوتے ہیں، تسبیح ہو گئی، قلم ہو گیا، وہ الگ بات ہے، یا قیمتی تحائف کی بات ہو رہی ہے جس کی تفصیل ماشاءاللہ آپ نے دیگر تربیت میں بھی سنی ہے۔ لیکن آپ میری بات سمجھیے کہ دوسروں پر نظر، دوسرے میری ہیلپ کریں، مجھے کوئی اور کھلائے، مجھے کوئی اور رقم دے، میرے ساتھ کوئی اور بلائی کرے اور ہر وقت کرتا رہے، یہ کرنے والا اپنی عزت برباد کر دیتا ہے۔ زمانے میں عزت کے ساتھ جینا ہے تو بزرگوں کے ان واقعات پر غور کریں کہ کیسے ہمارے بزرگان دین جو ہیں، اللہ اکبر، اور سبحان اللہ قرآن و حدیث کے ذریعے دیکھیں نا۔ اب حدیث پاک سناتا ہوں، ذرا سنیے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام چند صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے، آپ نے ہاتھ بلند کر کے 3 مرتبہ فرمایا کون میرے ہاتھ پر بیعت کرے گا، کون میرے ہاتھ پر بیعت کرے گا، 3 مرتبہ فرمایا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کے کوئی کھڑا نہیں ہوا، سوائے حضرت ثوبان کے کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا، تو انہوں نے کھڑے ہو کے عرض کی کہ حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں نے ایک دفعہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، پھر دوبارہ بیعت کی، یا رسول اللہ میں کس چیز پر آپ کی بیعت کروں؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس بات پر کہ تم لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہیں کرو گے، لوگوں سے کبھی کوئی سوال نہیں کرو گے، ان سے نہیں مانگو گے۔ ایسا تو حضرت ثوبان کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا ایسا کرو گے تو تمہارے لیے جنت ہے۔ حضرت ثوبان نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام اگر میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں اور لوگوں سے سوال نہ کروں تو کیا میرے لیے جنت ہوگی؟ ارشاد فرمایا ہاں انشاءاللہ عز و جل۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، میں اپنی زندگی میں کبھی بھی لوگوں سے سوال نہیں کروں گا۔ جنت کی بشارت دی ہے نبی پاک نے، جو لوگوں سے سوال نہ کرے۔ ایک اور حدیث پاک سنیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ حضرت حکیم بن حزام فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے کچھ مانگا، آپ نے دے دیا، پھر مانگا، پھر نبی پاک نے عطا فرمایا۔ اچھا پھر نبی پاک نے فرمایا اے حکیم یہ مال خوش نما ذائقہ ہے، جو اسے دلی بے پرواہی سے لے گا
اسے اس مال میں برکت دی جائے گی، اور جو اسے نفسانی طمع سے لے گا اس کے لیے برکت نہ ہوگی، وہ اس کی طرح ہوگا جو کھائے اور سیر نہ ہو۔ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ حضرت سیدنا حکیم نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اس کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، حضور میں آپ کے سوا کسی سے کچھ نہ مانگوں گا یہاں تک کہ دنیا چھوڑ دوں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت کیا سمجھاتے ہیں ہمیں، سنیے۔ آپ فرماتے ہیں زمانہ جاہلیت میں لوگ مانگنے کو عیب نہیں سمجھتے تھے، بلا ضرورت بھی دستے سوال دراز کر دیتے تھے۔ نو مسلم حضرات اسی عادت کے مطابق اولاً مانگتے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اکثر انہیں دے کر پھر سوال سے منع کرتے تھے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے جو صبر و قناعت کے ساتھ مال لے، اس طرح کے ناجائز کی طرف نظر نہ اٹھائے اور جائز مال کی بھی ہوس نہ ہو، تو اگرچہ اس کے پاس مال تھوڑا ہوگا اس میں برکت ہوگی، کیونکہ اس میں اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا شامل ہوگی۔ خیال رہے کہ مال کی زیادتی اور ہے اور برکت اور ہے، یہ بڑا پرابلم ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جس کے پاس گاڑیاں ہیں، بنگلہ ہے، بہت پیسے ہیں، اس کو بڑی برکت ہے۔ نہیں، مال کی زیادتی اور ہے، مال میں برکت اور ہے۔ مال کی زیادتی کبھی ہلاک کر دیتی ہے، مگر برکت مال میں جو ہوتی ہے وہ دین و دنیا میں رحمت کا باعث ہوتی ہے۔ برکت والا تھوڑا پانی بھی پیاس بجھا دیتا ہے اور بہت سا پانی بعضوں کا ڈبو دیتا ہے۔ تو کوانٹٹی میں برکت نہیں ہے، یہ جملہ یاد کر لیں، کوالٹی میں برکت ہے، تعداد میں برکت نہیں ہے، معیار میں برکت ہے۔ تھوڑا بھی ہو اور برکت والا ہو تو وہ بعض اوقات بہت سارے سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو مانگ کر کسی اور سے جناب مال لے کر یا ہوس کے ساتھ مال کما کر بھی ہم برکت حاصل نہیں کر پاتے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب بڑی پیاری بات مفتی صاحب نے فرمایا اوپر والا ہاتھ سے مراد دینے والا ہے اور نیچے والے ہاتھ سے مراد مانگ لینے والا ہاتھ ہے، مانگ کر لینے والا ہاتھ ہے۔ یہاں دینے اور لینے سے بھیک مراد ہے، اولاد کا ماں باپ کو پیش کرنا، مرید کا اپنے پیر کو کوئی ہدیہ پیش کرنا، تو یہ اس کے منافی نہیں ہے، یہ اور چیز ہے۔ انصار صحابہ بھی نبی پاک کی بارگاہ میں تحائف لایا کرتے تھے، یہ اور ہے۔ تو سبحان اللہ، بڑی پیاری بات فرمائی مفتی صاحب نے کہ ہماری کھالوں کے جوتے بنے اور رشتہ جان یعنی سانس کے تسمے بن جائیں اور نبی پاک علیہ السلام اسے استعمال فرما لیں، تو بھی ان کے جو حقوق ہیں اس حق کا کروڑواں حصہ بھی ادا نہیں ہوگا۔ حضور سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ اور سبحان اللہ، یہاں مانگنا ہے دنیا والوں سے مانگنے کی بات ہو رہی ہے، ورنہ نبی پاک سے تو انشاءاللہ جیتے جی بھی مانگیں گے، قبر میں بھی مانگیں گے، محشر میں بھی مانگیں گے۔ ہے ساری دنیا شفاعت کی خیرات سرکار سے مانگے گی نا، تو یہاں یہ مراد نہیں ہے دنیا والوں کے سامنے سوال کرنا، یہاں اس سے یہ مراد ہے۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب بزرگان دین کے کچھ واقعات سنتے ہیں اور مزید ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ حضرت احمد بن محمد بن بزار رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ایک مرتبہ عاشورے کی رات تھی کہ میں ایک مسافر خانے میں داخل ہوا، وہاں ایک درویش جو کی روٹی نمک کے ساتھ کھا رہا تھا، تو میں نے ان کی حالت دیکھی، مجھے بڑا عجیب لگا، تو میں ان کے پاس گیا اور پہلے لوگوں سے پوچھا کون ہے، تو بتایا ان کا تو علم تصوف میں بڑا مقام ہے، یہ تو بہت بڑے عالم ہیں، بہت سارے زاہدین سے بڑھ کر ہیں۔ تو کہتے بڑے ادب سے ان کے پاس میں گیا اور کچھ ان کو دینار دیے، اور میں نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ روزہ بھی رکھتے ہیں، افطار میں صرف جو اور نمک کھاتے ہیں، آپ کا بڑا مرتبہ بھی ہے، تو یہ دیناروں کی تھیلی ہے، اس میں 1000 دینار ہیں، یہ آپ قبول فرما لیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، افطار میں جو اور نمک سے افطار ہو رہا ہے اور اتنے بڑے عالم دین ہیں۔ تو اس درویش نے کہتے ہیں بڑی جو ہے وہ غضبناک نظروں سے مجھے دیکھا اور کہا کہ اپنے دینار واپس لے جاؤ، بے شک یہ تو اس کی جزا ہے جس نے اپنا راز لوگوں پر ظاہر کر دیا۔ کیا میں اس لیے تم سے پیسے لوں کہ میں روزے رکھ رہا ہوں اور میں افطار میں سادہ کھانے کھا رہا ہوں؟ مجھے تمہاری کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے افراد ہوا کرتے۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خودداری دیکھیے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے ہاتھ سے جب آپ اونٹ پر بیٹھے ہوں اور اونٹ کی نکیل گر جاتی نا
تو اونٹ کو اشارہ کر کے بٹھاتے اور پھر اپنے ہاتھوں سے وہ نکیل اٹھاتے. تو کسی نے کہا حضور اب ہمیں بتاتے, اونٹ کو بٹھایا, آپ اترے, آپ ہی کی نکیل گر گئی تھی, ہم اٹھا کے آپ کو پیش کر دیتے. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے مجھے حکم دیا تھا میرے آقا نے کہ میں کسی سے سوال نہ کروں. خودداری کا عالم دیکھیں, اپنی چیز ہے, کسی اور سے نہیں مانگ رہے. ہم تو بعض اوقات کہتے ہیں ذرا میرا یہ قلم اٹھا دیں, میرا یہ کام کر دیں. علماء فرماتے اپنی چیز کے بارے میں بھی سوال کرنا چھوڑ دو تو انشاءاللہ کبھی دوسرے کی چیز مانگنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. یہ خودداری کی پریکٹس ہے نا, کہ پہلے کیا ہوتا ہے, انسان کہتا ہے ذرا میرا بیگ اٹھا لیں, میرا یہ کام کر دیں, میرا وہ. اب دوسروں سے کام کروانے کی, یہ چیزیں لینے کی عادت پڑ گئی. تو اب وقت آئے گا کہ آپ ان کی چیزوں پر بھی نظر رکھیں گے. اب زندگی میں اگر ذہنی یہ بنا لیں کہ میں نے اب کسی سے کوئی سوال ہی نہیں کرنا, میں نے کسی کو کوئی کام اپنا بتانا ہی نہیں ہے, تو انشاءاللہ یہ سوال کی عادت نکل جائے گی. اللہ اکبر. ایک مرتبہ حاتم طائی, اب ذرا سنیے, جو سخاوت میں بڑا مشہور ہے نا, اس نے ایک بار بڑے زبردست دعوت کی. اس سے کسی نے پوچھا تم نے اپنے سے زیادہ کسی بلند ہمت آدمی کو دیکھا ہے؟ تم اتنے پیسے خرچ کرتے ہو, لوگوں کو بانٹتے ہو, تم سے زیادہ بلند ہمت کون ہے؟ کہتا ہے ہاں میں اپنا واقعہ سناتا ہوں. میں نے ایک بار عرب کے بڑے امیروں کی دعوت کی, 40 اونٹ قربان کیے. اچانک دعوت تیاری ہو رہی تھی تو میں ذرا جنگل کی طرف گیا تو دیکھا ایک لکڑ ہارا جو ہے وہ لکڑیاں کاٹ رہا تھا. تو میں نے اس لکڑ ہارے سے کہا آج حاتم طائی نے دعوت کی ہے, تم نہیں گئے اس کی دعوت میں؟ خود حاتم طائی اس لکڑ ہارے سے پوچھ رہا ہے جو لکڑیاں جنگل میں کاٹ رہا, قریبی دعوت ہو رہی ہے, 40 اونٹ پک رہے ہیں, دیگیں چڑھی ہوئی ہیں. ادھر تو جس کو دعوت نہ وہ پہنچ جاتا ہے, دعوت پہ نہ بلائیں تو موڈ آف ہو جاتا ہے کہ یار سب کو بلایا ہمیں نہیں بلایا. یعنی دوسروں کی دعوت پر نظر ہے, دوسروں کی شادی پر نظر ہے, دوسروں کی تقریبات پر ہماری کیوں نظر ہے کہ وہ اس نے ہمیں کیوں نہیں بلایا, اتنا بڑا پروگرام کیا ہمیں نہیں بلایا. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیو سنیے, وہ لکڑ ہارے سے خود حاتم طائی پوچھتا ہے تم حاتم طائی کی دعوت میں نہیں گئے؟ اتنی بڑی دعوت ہے. تو اس نے کہا جو شخص اپنی محنت سے روٹی کھاتا ہے وہ حاتم طائی کا احسان نہیں اٹھاتا ہے. کیا کمال کا جملہ ہے. حاتم طائی کو ہی جواب دے رہا ہے کہ جو بندہ اپنی محنت سے روٹی کماتا ہے وہ حاتم طائی کا احسان نہیں اٹھاتا. خود حاتم طائی کہتا ہے اپنے سے بڑھ کر اگر میں نے کسی ہمت والے کو دیکھا ہے تو وہ لکڑ ہارے کو دیکھا. ایسی خودداری, ایسا جذبہ, اور ایسا جذبہ ہمارے بزرگان دین میں تھا, ہمارے صحابہ میں تھا, ہمارے اولیاء میں تھا. آج جن کا ہم نام لیتے ہیں, جن کی عزت کرتے ہیں, اگر پڑھیں ان کی سیرت میں تو ان کی نظر دنیا والوں پر نہیں اللہ کی طرف ہوتی, اللہ کی عطا پر ہوتی. قناعت تھا, توکل تھا, اور پھر اللہ ان کی غیب سے مدد بھی فرماتا. وہ تھوڑے پر راضی رہتے تھے اور ان کا مطمع نظر کیا تھا کہ ہمیں آخرت کی ابدی نعمتیں حاصل کرنا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ایک بڑی کمال کی دعا, سرکار دو عالم علیہ السلام کی دعا ہم میں سے کئیوں کو یاد ہوگی. کیا پیاری دعا ہے. نبی پاک فرمایا کرتے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اے اللہ میں تجھ سے ہدایت, پرہیزگاری, پاک دامنی اور غنا کا سوال کرتا ہوں. What is the meaning of غنا؟ کیا ہے اس میں؟ امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف الدین نووی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں الغنا سے مراد بے نیاز ہونا ہے, لوگوں سے بے پرواہی برتنے کے ساتھ ساتھ جو کچھ ان کے پاس ہے اس سے بھی بے پرواہ ہونا ہے. اب ہمارا حال یہ ہے, کسی کے اچھے کپڑے دیکھ لیے, ہم کہیں یار میرے پاس تو نہیں ہے. کسی کی اچھی گھڑی دیکھ لی, ارے میرے پاس تو نہیں ہے. اچھا اس کے پاس موبائل ہے, میرے پاس تو ایسا موبائل نہیں ہے. اچھی موٹر سائیکل دیکھی, پھر پریشان ہو گئے. کسی نے گھر بلا لیا, اس کا گھر دیکھا, پھر پریشان, اچھا ایسا گھر, اتنا بڑا گھر, اتنی گاڑیاں, گھر میں ایئر کنڈیشن لگا ہوا. ہم دنیا والوں کی نعمتیں دیکھتے ہیں اور خود آ کر پریشان ہو جاتے ہیں, ڈی مورلائز ہو جاتے ہیں. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ایسے زندگی نہیں گزرنی. اگر آپ اپنے سے زیادہ نعمتوں والوں کو دیکھ کر پریشان ہوتے رہیں گے تو ہر شیر کا سوا شیر موجود ہے. کہاں تک جائے گا یہ معاملہ؟ ہمارے پاس جو ہے ہم اس پر بھی خوش نہیں ہو رہے. میں آپ کو ایک فرضی ایک سمجھے سچویشن سمجھاتا ہوں, بہت ساروں کی انشاءاللہ امید ہے تسلی ہو جائے گی. اب مثال کے طور پہ ایک شخص تھا, چلے قاری صاحب کو مثال کے طور پہ پیش کرتے ہیں. ایک قاری صاحب تھے, وہ روزانہ مدرسے پیدل جاتے تھے. 1 گھنٹہ لگتا تھا مدرسے پیدل جاتے جاتے, اور بڑی گرمی لگتی تھی, پسینہ نکلتا تھا. کہتے اللہ کرے تھوڑے پیسے جمع ہو جائیں, سائیکل مل جائے.
ہیں؟ پیسے جمع کیے، تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے جمع کے سائیکل لی. جیسے ہی سائیکل لی، اب اس کے بعد آپ جو ہے وہ اپنے سائیکل پہ مدرسے جانے لگے. جو 1 گھنٹے کا سفر تھا وہ 25 منٹ میں ہونے لگ گیا. بڑے خوش. دوستوں نے کہا بھائی سائیکل لی ہے، کوئی دعوت تو ہونی چاہیے. کہا چلیں چائے پیتے ہیں. چائے پلایا دوستوں. اب تھوڑے عرصے کے بعد جب سائیکل چلاتے چلاتے جا رہے تھے تو سائیکل رکی سگنل پر، تو برابر میں ایک بندہ موٹر سائیکل پر آیا. کہا یار سواری تو یہ ہے، میری تو فٹیچر سائیکل ہے، روز پینڈل مار مار کے تھک جاتا ہوں، یہ تو صرف ایک کک مارتا ہے، اسپیڈ دیتا ہے بڑا زبردست. اب موٹر سائیکل لینی ہے. اپنی سائیکل بری لگنے لگ گئی. وہ سائیکل جو دعاؤں سے حاصل کی، بڑی منتوں سے حاصل کی، اب وہ بری لگنے لگی. اب کیا چاہیے؟ موٹر سائیکل. اب کمیٹی ڈالی، تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کیے، کچھ ادھار بھی لیے، گھر کی کوئی چیز بھی بیچی، اور آخرکار موٹر سائیکل لے لی. جیسے ہی موٹر سائیکل لی بہت خوش، بچوں کو بھی بٹھایا، گھمانا پھرانا شروع. دوستوں نے کہا بھائی موٹر سائیکل مل گئی، مٹھائی تو کھلاؤ. ہاں ہاں مٹھائی بھی کھلاؤں گا. روز موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں آ رہے ہیں، بہت مزے. تھوڑے دنوں بعد بارش پڑ رہی تھی، موٹر سائیکل رکی جناب سگنل پر، برابر میں آ کے رکی ایک گاڑی. کہا یار یہ کیسی سواری ہے، روز کپڑے گندے ہو رہے ہیں، بارش میں بھیگتا ہوا جا رہا ہوں، یہ دیکھو گاڑی والے کتنے مزے میں ہیں، اصل سواری تو گاڑی ہے. جیسے ہی یہ دیکھا موٹر سائیکل بری لگنے لگ گئی. حالانکہ یہ اپنی موٹر سائیکل جو دعاؤں سے لی، پیسے جمع کر کر کے لی، اب لینی ہے گاڑی. اب بیوی سے بھائی لڑائی ہو رہی ہے، ماں باپ سے ریکویسٹ ہو رہی ہے، زیور بیچے جا رہے ہیں، قرضہ لیا جا رہا ہے، کسی طرح ایک چھوٹی موٹی گاڑی لے لی. اب جب گاڑی لی پھر تو پورے محلے میں شور مچ گیا، قاری صاحب نے گاڑی لے لی. اچھا جناب گاڑی لے لی. اب گاڑی بیچارے کے پاس تھوڑے پیسے تھے، ایف ایکس لی ہوگی، مہران لی ہوگی. وہ گاڑی میں جناب جب نکلا تو پورے محلے نے بھائی خوشیاں منائی، وہ بھی بڑے خوش، دعوت بھی کی. تھوڑے عرصے تک تو بہت مزہ آیا. اب جب مہران سگنل پر رکی تو برابر میں آ کے جو نا ٹویوٹا کرولا آ کے رکی، ایئر کنڈیشن والی ہے. وہ کہتا ہے میں تو شیشے ہینڈل سے بند کرتا ہوں، یہ تو بٹن دبا کر شیشہ اوپر کر رہا ہے. میں گرمی میں جا رہا ہوں، یہ اے سی میں جا رہا ہے. یہ بیکار گاڑی ہے، گاڑی تو وہ ہونی چاہیے. کچھ سمجھ آ رہا ہے واٹ آئی وانٹ ٹو سے؟ دوسروں کی نعمت دیکھ کر اپنی نعمت بری لگنے لگی. مجھے بتاؤ خوشی کب مناؤ گے؟ جو اللہ نے آپ کو دیا اس پر انجوائے کب کرو گے؟ نہ گھر اچھا لگ رہا ہے، نہ فرنیچر اچھا لگ رہا ہے، نہ سواری اچھی لگ رہی ہے، نہ بچے اچھے لگ رہے ہیں. ہر چیز بری لگ رہی ہے کیونکہ دوسروں کی دیکھ کر آ گیا ہوں. اب میں آپ کو زندگی آسان کرنے کا، آپ اگر ٹویوٹا کرولا لے لیں گے نا، تھوڑے دنوں بعد لینڈ کروزر کھڑی ہوگی برابر میں. لینڈ کروزر لوگے تو آج پاکستان میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس اپنے جہاز ہیں. کدھر تک بھاگو گے؟ کون سی ریس میں پڑ گئے؟ یہ ریس ہی غلط ہے. ہاں ریس میں بتاتا ہوں کون سی کرنی ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں اگر زندگی پرسکون گزارنی ہے، بلکہ ایک حدیث کا خلاصہ بھی یہ ہے کہ نعمتوں میں اپنے سے پیچھے والوں کو دیکھو اور نیکیوں میں اپنے سے آگے والے کو دیکھو. یار کبھی لینڈ کروزر قریب سے گزری تو دل بیٹھ گیا میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ تہجد گزرا تو دل میں خیال کیوں نہیں آیا کہ یار یہ روز تہجد پڑھتا ہے، میں نہیں پڑھتا. میری عمر کا ہی بندہ ہے، عالم دین بن گیا اور مجھے علم، میں عالم دین نہیں بن سکا، یہ تو آگے نکل گیا مجھ سے. یہ کمپٹیشن کیوں نہیں ہوتا؟ ارے نیکیوں میں کمپٹیشن کرنا ہے اور ہم دنیا میں کمپٹیشن میں پڑ گئے. اللہ اکبر. آپ کو کبھی زندگی میں آپ کے پاس جو کچھ ہے اس پر خوشیاں منانی ہے نا، آپ یقین کریں ایک بار کسی ہاسپٹل کا چکر لگائیں. میں بھی 2 دن پہلے کراچی کے بڑے ہاسپٹل میں گیا تو کسی اور مریض کو دیکھنے تھا. وہاں اور کوئی اسلامی بھائی اور گھر والے مل گئے کہ ہمارے مریض کو دیکھیں. 40 سال کی عمر تھی اس نوجوان کی، ٹھیک ہے، جس کو مجھے دکھانے لے گئے اور بتایا اس کا جگر ختم ہو گیا ہے. ڈاکٹر کہتے جگر ٹرانسپلانٹ کرنا پڑے گا. 80 لاکھ روپے کا خرچہ انہوں نے مجھے بتایا. میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میرا جگر ٹھیک ہے، میں نے اس پر کب شکر ادا کیا یار. اتنے سارے قاری صاحبان بیٹھے، ہمیں تو کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ جگر بھی خراب ہوتا ہے. ہمارے گردے کام کر رہے ہیں، ہم جو کھاتے ہیں وہ آسانی سے پاس آؤٹ کر دیتے. کبھی سوچا جس کا پیشاب بند ہو جائے؟ کبھی سوچا جس کو جناب کھانا پینا ہضم نہ ہوتا ہو؟ کبھی ڈائلیسس کے مریض سے ملاقات ہوئی ہے آپ کی؟ میرے خاندان میں ایک ڈائلیسس کے مریض تھے، وہ بتاتے تھے کہ یار آپ یہ جو جی بھر کے پانی پیتے ہو نا، آپ کو دیکھ کر ہمیں حسرت ہوتی ہے. ڈاکٹر نے کہا پورے دن میں 300 ml کی پانی کی بوتل پینی ہے آپ نے؟ کہتے ایک ایک گھونٹ کر کے پانی پی رہا ہوں. ہمارے گردے کام کر رہے ہیں، ہم نے کب شکر ادا کیا؟ یقین کریں اگر آپ کو جو رب نے دیا ہے اس پر شکر ادا کرنا ہے نا، اور اس پر انجوائے کرنا ہے، موج میں رہو. کیونکہ اللہ نے مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا.
प्रॉब्लम ये है कि दूसरों को देखकर डिमोरलाइज, और इसी चक्कर में इंसान हराम की तरफ जाता है कि मैंने भी वो बनना है, मैंने भी वो लेना है, मैंने भी वो खरीदना है। अरे जो रब ने दिया उस पर शुक्र अदा क्यों नहीं करते? अल्लाह ने तुम्हें करोड़ों से अच्छा बनाया है। खुदा की कसम, दुनिया के खरबपति एक तरफ, मुझे और आपके रब ने जो ईमान अता फरमाया उसकी कोई कीमत नहीं है। अल्लाह ने बिन मांगे मुसलमान बनाया, बनाया नहीं बनाया? अच्छा, फिर सिर्फ ईमान वाला बना देता और हजरत ईसा का उम्मती बना देता, हजरत मूसा के जमाने में पैदा कर देता। मगर मेरे रब ने करम वाला करम ये किया कि ईमान वाला भी बनाया और अपने आखिरी नबी अलैहिस्सलाम का उम्मती भी बना दिया। मेरी खुशकिस्मती मैं तेरा उम्मती। खुदा की कसम, सारी नेमतें एक तरफ, ये नेमत कैसी है कि हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में तमन्ना करते कि मौला मुझे अपने आखिरी नबी का उम्मती बना दे। और मुझे और आपको बिन मांगे, कौन सा कोर्स किया था उम्मती बनने के लिए? कौन सा टेस्ट पास किया मैंने और आपने? बिन मांगे दिया और इतना दिया, दामन में हमारे समाया नहीं। आंखें सलामत, हाथ सलामत, पैर सलामत, जबान सलामत, अरे दिल सलामत। जाओ तो सही, देखो लोग कितनी बड़ी बड़ी परेशानियों में हैं। आप छोटे घर में रहते हैं, लोग किराए के घर में हैं। आप किराए के घर में रहते हैं, लोग झोपड़ी में रहते हैं। आप झोपड़ी में रहते हैं, लोग रोडों पर सोते हैं। आप रोड पर सोते हैं, लोग इस वक्त जेलों में गिरफ्तार हैं, आप आजाद हैं। हर बंदे से ज्यादा मुश्किल में लोग मौजूद हैं। खुदा की कसम, जो इस वक्त फैजान मदीना में मुझे सुन रहे हैं, बल्कि मुझे जो सोशल मीडिया पर या दुनिया में कहीं सुना जा रहा है, मैं आप सबको ये दावा कर रहा हूं, चैलेंज देता हूं, जैसी आपने लाइफ गुजार रहे हैं ना, जैसी आप लाइफ गुजार रहे हैं, करोड़ों लोग इस लाइफ गुजारने का ख्वाब देख रहे हैं। अल्लाह ने हमें और आपको अता फरमाया। शिकवे, शिकायत, डिमोरलाइज, ऑलवेज इंसान ने सर पर तारी कर दिया, मैं पीछे रह गया, मैं कुरान की तालीम करते करते कब आगे बढ़ूंगा, मैं दीनदार बन गया, मैं पीछे रह गया। अरे ये तालीमात नहीं है इस्लाम की। हम दुनिया में मुसाफिर की हैसियत से आए हैं। अगर अल्लाह ने दुनिया में थोड़ा दिया, राजी रहो। सुनो हदीस पाक, ईमान ताजा हो जाएगा। सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसका मजमून है, जो अल्लाह के थोड़े दिए पर राजी हो जाए, अल्लाह भी उसके थोड़े अमल पर राजी हो जाता है। अल्लाह अकबर। यकीन करो, ये सौदा महंगा नहीं है। दुनिया में थोड़ा मिले और रब मेरे टूटे फूटे अमाल पर राजी होकर मुझे जन्नत में दाखिल कर दे, ये सौदा महंगा नहीं। दुनिया में बहुत मिले और कयामत के दिन बहुत सारा अमल मांग लिया तो कैसे जवाब दूंगा? ज्यादा जिसको मिला उसको डरना चाहिए, वो किधर से लाएगा अमाल? अगर गुर्बत है, थोड़ा है और बंदा अल्लाह के उस दिए पर राजी रहना शर्त है। मसला राजी भी तो नहीं रहते ना, थोड़ा भी है, शिकवे भी हैं। राजी रहें, अल्लाह की रजा पर राजी रहें और खुददारी के साथ जिंदगी गुजारें। हजरत अबुल हसन अली बिन अहमद बिन हुसैन यज़दी शाफ़ई रहमतुल्लाहि तआला के बारे में अबू सईद सुमआनी फरमाते हैं कि आप रहमतुल्लाहि तआला बड़े आलिम, फाजिल, अच्छी सीरत के मालिक, खुददार और सखी थे। कसरत से रोजे रखते थे, इबादत किया करते थे, उसने अखलाक के पैकर, हमेशा खंदा पेशानी से मिलने वाले और आजी करने वाले थे। कनात और दूसरों से बेनियाजी का आलम यह था, जरा सुनिएगा, कि आप और आपके भाई के पास सिर्फ एक इमामा और एक कमीज थी। अब एक भाई इमामा और कमीज पहनकर बाहर जाते तो दूसरे भाई घर में रहते थे। अल्लाह अकबर। क्योंकि बारी बारी वो ये लिबास बदलते थे। है कोई हमारे पास ऐसा कि जिसके पास एक इमामा और एक ही कमीज हो, पहनकर आया, अब जब तक वो धुलेगी नहीं दोबारा चेंज नहीं होगा? इतना शिकवा, ऐसी, इसके बावजूद किसी से मांगते नहीं थे। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, खुददारी एक खूबी है, अगर उसमें फायदे कितने हैं। खुददारी हमें सवाल करने से बचाती है, खुददारी हमारी इज्जत बढ़ाती है, खुददारी दूसरों की मोहताजी से बचाती है, खुददारी हमारा हौसला बढ़ाती है, खुददारी भीख जैसी आदत पड़ने से बचाती है। नीज सबसे बड़ा फायदा यह है कि खुददारी मखलूक से हटाकर खालिक की जात में मशगूल कर देती है। फोकस ही एक हो जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात की तरफ रुजू करना है, उसी से मांगना है, उसी से अर्ज करना है। बल्कि अल्लाह अकबर, अल्लाह से भी क्या मांगना है, ये बड़ी कमाल की बात आज आपको मैं सुनाता हूं कि अल्लाह की बारगाह से भी क्या मांगना है, ये समझना है। अल्लाह करे ये बात समझ आ जाए। हजरत राबिया बसरिया रदी अल्लाह तआला अन्हा, उनकी खिदमत में एक शख्स ने आपको 40 दीनार पेश किए, कहा कि ये लीजिए और अपनी जरूरियात पूरी कर लीजिए। आप रोने लगी।
آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہتی ہیں اللہ جانتا ہے میں اس سے بھی دنیا مانگنے میں شرماتی ہوں، حالانکہ وہی اس کا مالک ہے، پھر اس شخص سے کیسے رقم لے لوں جو دنیا کا مالک بھی نہیں ہے؟ میں تو دنیا کے مالک سے بھی دنیا نہیں مانگتی ہوں، اس سے بھی آخرت کا سوال کرتی ہوں، تو دنیا والوں سے دنیا کیسے لے لوں؟ اللہ اکبر۔ یعنی یہ بھی سکھایا بزرگوں نے کہ رب سے صرف دنیا مانگتے رہنا، اے اللہ نوکری بڑھ جائے، پیسے بڑھ جائیں، کاروبار میں ترقی ہو جائے، ٹھیک ہے دنیا مانگ سکتے ہیں، مگر مزہ یہ ہے کہ رب سے آخرت کی بہتری کا سوال زیادہ ہو۔ آپ نبی پاک کی دعائیں اٹھا کر دیکھیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھی دنیا کا کوئی سوال کیا اس کے ساتھ آخرت کی بات کی، اور وہ زیادہ کی۔ بڑی مشہور دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، آگے کیا ہے وفی الآخرۃ حسنہ، اور آگے کیا ہے وقنا عذاب النار۔ دنیا ایک بار، اللہ دنیا کی بہتری، دنیا کی آسانی عطا فرما، آخرت کی بھی بہتری عطا فرما، عذاب قبر سے بچا۔ سرکار دو عالم اپنے بچوں کے لیے جب دعا مانگتے، ہم بھی مانگتے ہیں اللہ بچوں کی خیر فرما، بال بچوں میں محبت عطا فرما، مگر لک ایٹ دا وے، دیکھیے نبی پاک کا طریقہ کیا ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ میرے بچوں میں، میری آل اولاد میں محبت اور پیار عطا فرما، انہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ بات تو پوری ہو گئی یہاں پر نہیں، وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ کتنی پیاری تربیت ہے کہ اللہ سے مانگنا کیا ہے، دنیا والوں سے نہیں مانگنا، مگر رب سے بھی صرف دنیا نہیں، اس کی رضا مانگنی ہے۔ ارے وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ میرے ماں باپ سے میں نے مانگا تھوڑی تھا کہ کھانا کھلاؤ، میں پیدا ہوا تو مانگا تھوڑی کہ کپڑے دینا، انہیں معلوم تھا مجھے کیا چاہیے، وہ دیتے رہے، میں بڑا ہوتا رہا۔ ارے جس نے بنایا ہے، جو خالق کائنات ہے، اسے معلوم ہے مجھے کیا چاہیے، میں اسی پر چھوڑ دوں نا کہ میرے مولا مجھے اس حال میں رکھ جس میں تو راضی ہے۔ سبحان اللہ۔ جس دن آپ نے اور میں نے یہ ذہن بنا لیا کہ اللہ کی بارگاہ میں دل سے یہ کہیں، دیکھیں دو طریقے ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ ہم پتہ اللہ سے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں یا اللہ اس حال میں رکھ جس حال میں میں راضی ہوں۔ یہ الفاظ نہیں ہوتے مگر انداز ہی تو ہوتا ہے۔ اللہ بیماری دور کر دے، کاروبار میں برکت ہو جائے، مدرسے میں گریڈ بڑھ جائے، فلاں فائدہ ہو جائے، مسئلہ وہاں رشتہ رکا ہوا ہے وہ ہو جائے، یعنی جو جو میری خواہشات ہیں اللہ وہ دے دے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ اس حال میں رکھ جس حال میں میں راضی ہوں۔ پتہ ہے اللہ والے کیا کہتے تھے، اے اللہ اس حال میں رکھ جس میں تو راضی ہے۔ ہاں اس میں بے شک اگر مشکل میرے لیے تیرے نزدیک اچھی، میں مشکل میں بھی راضی، تیرے نزدیک میرے لیے بیماری اچھی، میں بیماری میں بھی راضی۔ اے اللہ جس میں تو راضی اس میں میں راضی۔ جس دن آپ کا یہ ذہن بن گیا، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ تمنا کی، آپ دیکھو پھر اللہ کریم کی طرف سے کیسے عطائیں برستی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ بات ہے کہ بندہ سبمشن کرے اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا مجھے اس حال میں مت رکھ جس میں میں راضی، اے مولا مجھے اس حال میں رکھ جس میں تو راضی ہے۔ ہاں یہ اللہ والوں کی بات ہے، سمجھ تھوڑی دیر سے آئے گی۔ میں جے سونا میرے دکھ وچ راضی، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھنوں چلے پاواں، پھر مجھے اس سکھ کو کیا کرنا ہے اگر میرا رب اس میں راضی ہے۔ ہوا تھا نا حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، آئے تھے فرشتے کہ حضور ہمیں بتائیں، ہم ہوا چلاتے ہیں، ہم موارش چلاتے ہیں، آگ بجھا دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا رب کارساز ہے۔ جب آپ کو بالکل آگ میں ڈالا جانے لگا تو پھر کیا ہوا، جبریل امین آئے کہ حضور آپ ہم سے تو مدد نہیں مانگ رہے، اللہ سے تو مانگ لیں۔ پھر کیا جواب دیا تھا، فرمایا اللہ دیکھ رہا ہے نا، اگر اسے بچانا ہوگا تو بچا لے گا، اور اگر اس بات پر وہ راضی ہے کہ میں جل جاؤں تو میں جلنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر کیا ہوا، وہ آگ کو ڈائریکٹ اللہ نے حکم دیا، یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر۔ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاتا ہے تو اللہ آگ کو بھی باغ بنا دیتا ہے۔ اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، فرق یہی تو ہے، ہمارا ایمان وہ نہیں رہا۔ اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ آج بھی آگ باغ بن جائے گی، ایمان وہ چاہیے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خودداری اپنانی ہے۔ اب آخر میں اس شخصیت کا واقعہ سن لو جن سے ہم سب بڑا پیار کرتے ہیں، بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، حاضر ہوا، مرید تھا، مٹھائی کا تحفہ پیش کیا۔
سلام کیا اور مٹھائی کا تحفہ پیش کیا. آج حضرت فرمایا بتاؤ کچھ اور ضرورت کا نہیں, بس حضور آپ کے دیدار کے لیے آیا. آپ نے مٹھائی کا ڈبہ گھر میں بھجوا دیا اور کسی چیز کی حاجت کا نہیں ہوا. تھوڑی دیر گزر گئی, کہتا حضور ایک تعویذ چاہیے. آپ نے تعویذ لکھ کر دیا اور اپنے بچے جو خادم تھا گھر سے جا کے وہ مٹھائی کا ڈبہ لے آؤ. اور ڈبہ واپس آیا, تعویذ بھی دیا, مٹھائی کا ڈبہ بھی دیا اور فرمایا ہمارے یہاں تعویذ بکتا نہیں ہے. مٹھائی دے کر تعویذ لینے آئے ہو تو پھر مٹھائی لے لو اور تعویذ بھی لے لو. کیسی خودداری ہے. اور آج مجھے اور آپ کو کوئی بیان پر بلائے, تلاوت پر بلائے, کسی تقریب میں بلائے اور تحفہ نہ دے تو اپنے دل کی کیفیت چیک کریں یار. بڑے کنجوس لوگ ہیں, علماء کی خدمت ہی نہیں کرتے, بلاتے ہی نہیں ہیں. غور کریں پھر مقصد کیا تھا آپ کا. بیان کرنا, نعت پڑھنا, تلاوت کرنا, یہ کس لیے گئے تھے؟ قرآن پڑھنا اس لیے گئے تھے کہ دنیا کی کوئی چیز ملے؟ نہیں, اللہ کی رضا کے لیے. اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت کو اور دعوت اسلامی کے خوبصورت اس ماحول کو, جس نے ہماری دعوت اسلامی کے مبلغین کی تربیت فرمائی کہ جناب بیان کرنا ہے, تلاوت کرنی ہے, قرآن خوانی کرنی ہے, نعت پڑھنی ہے تو کوئی آپ نے لفافہ کہ کوئی ڈیمانڈ نہیں کرنی ہے, اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے. اور آج بھی آپ دیکھ لیں وہ مبلغین, وہ علماء, وہ نعت خواں, وہ اسلامی بھائی جو فقط اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں, اللہ انہیں عروج عطا فرماتا ہے, لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت اور بڑھ جاتی ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہم دین کے داعی ہیں, ہمارا کام لوگوں کو دین کے قریب لانا ہے. عام لوگوں سے زیادہ خودداری ہمارے اندر ہونی چاہیے تاکہ لوگ دین کے قریب آئیں. اگر دیندار ہی خوددار نہیں ہوگا تو لوگ تو ویسے بھی دین سے دور ہیں, پھر کون دین کے قریب آئے گا؟ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, جو اتنی بڑی تعداد میں پورے پاکستان کے مختلف شہروں سے عالمی مدنی مرکز میں تربیت کے لیے آئے ہیں, اپنے اندر خودداری کا جذبہ بیدار کریں. اپنی زندگی کا یہ اصول بنا لیں کہ میں نے کسی سے سوال نہیں کرنا. انشاءاللہ اگر کوئی مشکل پڑی تو میں اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکاؤں گا, اور جب میرا توکل اور میرا ایمان مضبوط ہوگا تو میرا رب ضرور غیب سے میری مدد فرمائے گا. اور اس نے وعدہ فرمایا ہے قرآن میں. وہ آپ تو قرآن پڑھانے والے لوگ ہیں, یہ آیت کئی بار آپ نے تلاوت کی ہوگی, آپ میں سے کئیوں کو یاد ہوگی, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راستہ نکالے گا. ہاں, اس کے لیے نجات کا راستہ نکالے گا, اس کو راستہ ملے گا. پھر آگے کیا فرمایا؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ وہاں سے روزی دے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. اب آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا یہ معاملہ حل کیسے ہو گیا. اور آگے خوبصورت اعلان کیا ہے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے. بس یہ آج پیغام لے جاؤ, جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے. انت الکافی. اللہ کافی ہے, اللہ کافی ہے, اللہ شافی ہے. مجھے کسی اور کی ضرورت کیوں ہے؟ جس دن آپ نے یہ خودداری اپنے اندر پیدا کر لی, مضبوط کر لی, اور یہ ذہن میں بنا لیا کہ اللہ اس حال میں رکھ جس میں تو راضی ہے, پھر دیکھیں غیب کے خزانوں سے کیسے عطائیں ہوتی ہیں. اللہ مجھے بھی یہ توفیق نصیب فرمائے, آپ کو بھی نصیب